اب اگلے منظر اور اگلے سین میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں موجود ہیں اور پوچھ رہے ہیں، جانچ پڑتال کر رہے ہیں، یوسف سے پوچھ رہے ہیں کہ یوسف آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو آپ کو غلاموں کی طرح نہیں رکھا تھا، آپ تو میرے بھی امین تھے، میرے گھر والوں کے بھی امین تھے، اس ریاست کے بھی اور میرے دولت خانے کے بھی امین تھے، آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ایک بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ چھوٹا بچہ جو زلیخا کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسی شیر خوار دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت کے لیے قوت عطا فرمائی، صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ جھولے میں جھولتا ہوا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں اس نے گواہی دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بری ثابت ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس نقشے کو کھینچا اور یوں کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کہ زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ وہ کون تھا؟ چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ جو شیر خوار بچہ تھا۔ قرآن کہتا ہے إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ یوسف کی قمیص کو دیکھو، اگر یہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور زلیخا جو ہے وہ سچی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ اور جب دیکھنے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا قُدَّ مِن دُبُرٍ تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ تو عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کی بہت بڑی مکاری ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اور تمہارا جو مکر ہوتا ہے، تمہارا جو فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا اب آپ اس معاملے سے بالکل بری ہیں، اعراض کیجئے یوسف۔ واستغفری لذنبک اے زلیخا تو اپنے پیدا کرنے والے سے استغفار کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین کیونکہ تو نے غلطی کی ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔